بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ جی ہم پڑھ رہے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی سیرت کے بارے میں، سیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس میں ہم پڑھ رہے ہیں ان کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کی جو سانح حیات تھی اس میں ان کے واقعات پڑھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے فریقین میں چھیڑ چھاڑ، مخالفین کا حملہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فہمائش۔ دوسرے دن دونوں طرف سے فوجیں آراستہ ہو کر میدان میں آئیں۔ پیچھے ہم ذکر پڑھ چکے ہیں جہاں پہ میدان میں آپ گئی تھیں آپ رضی اللہ تعالی عنہا، اور وہاں پہ آپ نے تقریر کی۔ اس سے آگے کا ذکر یہ فرما رہے ہیں، دوسرے دن دونوں طرف سے فوجیں آراستہ ہو کر میدان میں آئیں۔ حکیم نامی ایک شخص مخالف سواروں کا افسر تھا، اس نے خود جنگ میں پیش دستی کی۔ اصلاح طلب فوج اب تیز جو تھی نوک پر، یعنی اب تک جتنے نیزے تانے خاموش کھڑی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ برابر سکون اور تحمل کی تاکید کر رہی تھیں، لیکن حکیم کسی طرح باز نہ آیا اور آخر کار حملہ کر ہی بیٹھا۔ اصلاح طلب پھر بھی ہاتھ روکے رہے۔ حکیم نے اپنے سواروں کو للکارا کہ یہ قریش ہے، ان کی نامردی جو ہے وہ خود ان کو موت کے منہ میں لے جائے گی۔ لوگ گلی کے موڑ پر کھڑے تھے کہ کوٹھوں اور چھتوں سے ہر فریق کا طرفدار دوسرے سے پتھر برسانا شروع کر رہا تھا، اور آخر کشت و خون تک نوبت پہنچی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ دیکھ کر اپنی فوج کو پیچھے ہٹا لیا اور دوسرے میدان میں لا کر کھڑا کر دیا۔ مخالف اس بار بھی باز نہ آئے اور اس پر پتہ لگا کہ وہاں بھی پہنچے اور شورش پر آمادہ ہوئے، لیکن رات ہو چکی تھی اس لیے واپس چلے گئے۔ صلح پسند اشخاص نے چاہا کہ کہہ کر معاملہ صاف ہو جائے، کسی طرح سے معاملہ اس طرح طے پا جائے۔ ابو البحر بار تمیمی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وغیرہ سے گفتگو کی، سب نے ان کی رائے تسلیم کی اور یہاں سے بھی ہٹ کر دوسری جگہ پڑاؤ ڈالا۔ صبح ہوئی تو والی بصرہ کی فوج سامنے تھی۔ حکیم راستے سے گزر رہا تھا اور غصے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ناشائستہ کلمات کہہ رہا تھا۔ ایک کیسی نے پوچھا، یہ ناسزا کلمے کس کی نسبت کہہ رہے ہو؟ دریدہ دہنی نے اس سے بولا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت۔ اس نے بےتاب ہو کر کہا، اے خبیث ماں کے بچے، یہ ام المومنین کی شان میں کیا کہتا ہے؟ حکیم نے تیرا جو سینہ تھا وہ پھاڑ دینا ہے۔ آگے بڑھا تو ایک عورت نے یہی سوال کیا، اس کو بھی جواب نیزہ ہی کی زبان سے ملا۔ عبدالقیس کا قبیلہ حکیم اس کے فعل سے ناراض ہو کر ناطرفدار بن گیا۔ فریقین کا سمجھوتا۔ مخالفین اب پورے طور پر تیار ہو چکے تھے، انہوں نے عام حملہ شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے منادی قسمیں دے دے کر روک رہا تھا، لیکن وہ کسی طرح نہیں مانتے تھے۔ آخر ادھر بھی لوگ اپنا بچاؤ کرنے لگے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ حملہ آوروں کی لاشوں پر لاشیں گرنے لگیں۔ یہ دیکھ کر امان امان کی آوازیں بلند کیں۔ فریقین نے اس شرط پر صلح کی کہ بصرہ سے ایک سفیر بارگاہ خلافت کو بھیجا جائے، وہاں مجمع عام میں وہ دریافت کرے کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے بخوبی اور بخوشی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پر جس طرح سے چلتے رہے ان کا ساتھ قبول کر لیا، ان کی ہاتھ پر بیعت کی یا ان کو زبردستی اس پر مجبور کیا گیا۔ پہلی صورت میں بصرہ ان کے حوال کر دی جاتی تھی، اور یہ کہا گیا کہ اس طرح سے ہو کہ پہلی صورت ایک یعنی دو صورتوں کا ان کو بیان کیا گیا۔ ایک تو یہ کہا کہ ان کو اس کے حوالے کر دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ بصرہ کو چھوڑ کر چلے جائے۔ سفیر جب مدینہ منورہ پہنچا تو اتفاق سے جمعے کا دن تھا۔ تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما اور عام مسلمان مسجد نبوی میں جمع تھے۔ اس نے حاضرین کو بلند آواز سے خطاب کیا، اے اہل مدینہ، میں بصرہ کی طرف سے سفیر بن کر آیا ہوں۔ ان دونوں بزرگوں نے یعنی حضرت طلحہ
اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے برزہ اور رغبت بیعت کی، یا اس پر وہ زبردستی مجبور کیے گئے ہیں۔ تمام مجمع پر خاموشی چھا گئی کہ دفعتاً ایک آواز نے خاموشی کا پردہ چاک کیا۔ یہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند متنبی تھے، ان کی آواز تھی۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں نے بخوشی بیعت نہیں کی بلکہ جبراً ان سے بیعت لی گئی ہے۔ حضرت سہل بن حنیف انصاری علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلامی بھائی جو ہیں، انہوں نے اچھ کر حضرت صہیب، حضرت ابو ایوب، حضرت محمد بن سلمہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا واللہ یہ سچ ہے، ہاں یہ سچ ہے۔ اس کے بعد حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا اور ان کو چھڑا کر گھر پہنچا دیا اور ان سے کہا آخر جس طرح ہم لوگ خاموش رہے تم کیوں نہ رہے۔ تہذیب و صحابہ میں اس کا حوالہ درج کیا گیا ہے۔ راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح کی شرطیں معلوم ہوئیں تو انہوں نے بصرہ کے جو والی تھے ان کو خط لکھا کہ اگر ان لوگوں سے زبردستی بھی بیعت لی گئی ہے تو صرف اس لیے کہ مسلمانوں پر افتراق اور جماعت بندی نہ پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد پھر اختلاف اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بصرہ پر قبضہ کرنا۔ بصرہ کے سفیر نے واپس آ کر مدینہ کا حال بیان کیا۔ مخالفین نے اس کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا خط پیش کیا۔ ابھی یہ گفت و شنید جاری تھی کہ اتفاق سے ایک اور واقعہ پیش آیا۔ صلح کے زمانے میں دونوں فریق ایک جگہ ایک ہی مسجد میں ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ نہیں معلوم اتفاقاً یا قصداً ادھر کے لوگوں نے اپنی طرف کے ایک آدمی کو امام بنا کر نماز شروع کر دی۔ 40 اجمی نسلاً اشخاص تلواریں گھسیٹ کر ان لوگوں پر ٹوٹ پڑے۔ ادھر سے بھی جواب دیا گیا اور والی کو گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سنا تو اس کو آزاد کر دیا اور فوج پہ منادی کروا دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کے سوا کسی اور سے تعرض نہ کیا جائے، اس لیے عام لوگ ہتھیار ڈال دیں۔ لیکن حکیم نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور جنگ کو برابر جاری رکھا۔ ایک دستے نے شب کو موقع پا کر چاہا کہ چھپ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منزل گاہ پر پہنچ جائیں اور ان کا تمام کام کر ڈالیں، یعنی ان کو مار ڈالیں۔ دہلیز تک پہنچ چکا تھا کہ راز فاش ہو گیا۔ آخر جنگ کا خاتمہ اصلاح پسندوں کی کامیابی پر ہوا۔ بصرہ پر قبضہ کر لیا گیا۔ شہر کے اکثر باشندوں نے اطاعت قبول کر لی۔ بصرہ کے خزانے سے سپاہیوں کی تنخواہیں تقسیم ہوئی۔ کوفہ، دمشق، مدینہ وغیرہ ممتاز شہروں میں فتح نامے جو تھے وہ بھیجے گئے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے امرائے کوفہ کے نام خط لکھا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خط کوفہ کے امراء کے نام لکھا تھا وہ حسب ذیل تھا۔ انداز دیکھیے خط لکھنے کا، کس خوبصورت انداز سے بیان کرتی ہیں۔ اما بعد، میں تمہیں اللہ عز و جل اور اسلام کی یاد دلاتی ہوں۔ کتاب الہی کو اس کے احکام کے اجرا سے قائم رکھو، اللہ سے ڈرو اور اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور اس کی کتاب کا ساتھ نہ چھوڑو۔ ہم نے بصرہ آ کر بصرہ کے لوگوں کو کتاب الہی کی اقامت کی دعوت دی۔ صلحائے امت نے ہماری دعوت قبول کی اور جن میں بہتری نہ تھی انہوں نے تلوار سے ہمارا مقابلہ کیا اور کہا کہ تمہیں بھی ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ کر دیتے ہیں۔ اناد سے انہوں نے ہم کو کافر بنایا اور ہماری نسبت نازیبہ باتیں کہیں۔ ہم نے ان کو قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی، الم تر الی الذی اوتوا نصیبا۔ یہ آیت پوری سورہ آل عمران کی درج ہے کہ ان کو نہیں دیکھتے جن کو کتاب الہی کا ایک حصہ دیا گیا، ان کو کتاب اللہ کی طرف دعوت دی جاتی ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، لیکن وہ اعراض کرتے ہیں۔ یہ سن کر کچھ لوگوں نے ہماری اطاعت قبول کر لی اور بعضوں نے اختلاف کیا، ہم نے انہیں چھوڑ دیا، لیکن باوجود اس کے بھی انہوں نے ہمارے ساتھیوں پر تلواریں چلائیں۔ عثمان بن حنیف والی بصرہ تھے، انہیں قسم دی کہ وہ مجھ سے لڑیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے میری مدد کی اور ان کی سازشی تدابیر انہیں پر لوٹا دی۔ ہم نے 26 روز تک ان کو کتاب الہی کے احکام کی دعوت دی، یعنی یہ کہ مجرموں کے علاوہ اور بے گناہوں کی خون ریزی سے احتراز کیا جائے۔ انہوں نے ہمارے خلاف دلائل قائم کیے، تاہم ہم نے صلح کر لی، لیکن انہوں نے بدعہدی اور خیانت کی اور فوج جمع کی۔ اللہ تعالیٰ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا سامان کر دیا۔
ایک شخص کے سوا ان شورش میں پسندوں میں سے کوئی بھی نہیں بچا۔ اللہ تعالیٰ نے قیس اور رباب اور عزت کے قبیلوں کے ذریعے سے ہماری اعانت فرمائی۔ اب دیکھو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کے سوا جب تک اللہ تعالیٰ ان سے اپنا حق نہ لے لے اور ان سے اچھی طرح پیش آؤ، لیکن ان خیانت کاروں کی طرفداری نہ کرنا، نہ ان کی حفاظت کرنا اور نہ ان لوگوں سے جو سزائے الہی کے مستوجب ہو چکے ہیں رضامندی کا اظہار کرنا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا شمار بھی انہی ظالموں میں ہو جائے۔ مخصوص اشخاص کے نام جو خط، اس کی عبارت یہ تھی، آگے تمام جو اس میں سے ایک اور خط بھی جو ہے وہ بھی درج ہے۔ اما بعد، لوگوں کو ان کی مدد اور حفاظت سے باز رکھو، اپنے اپنے گھروں میں گوشہ نشین ہو جاؤ۔ اس جماعت نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کیا، امت کے اتحاد باہموں کو جس طرح پراگندہ کیا، کتاب الہی اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اسی پر بس نہیں کی بلکہ احکام دینی اور کتاب الہی پر لوگوں کو آمادہ کرنے کے سبب ان سے ہم کو کافر بنایا اور ہماری نسبت نازیبہ باتیں کی۔ صلحائے امت نے ان کی مخالفت کی اور ان کے فعل کو بڑا گناہ سمجھا اور ان کو خطاب کر کے کہا، تم امام کے قاتل پر قانے نہیں ہو، اپنے پیغمبر کی بیوی سے اس لیے بغاوت کرتے ہو کہ وہ تم کو حق کا فرمان دیتی ہے اور چاہتے ہو کہ ان کو اور پیغمبر کے ساتھیوں کو اور اسلام کے رہبروں کو قتل کر ڈالو، لیکن وہ اور عثمان بن حنیف والی بصرہ جو تھے، وہ جاہل عوام اور عجم زادوں کی جمعیت لے کر لڑنے پر آمادہ ہوا۔ ہم نے چھاؤنی کے کچھ سپاہیوں کی حفاظت حاصل کی، 26 دن تک یہی حال رہا۔ ہم ان کو حق کی طرف بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ حق کے درمیان حائل نہ ہو جاؤ، لیکن انہوں نے غداری اور خیانت کی۔ طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بیعت کا بہانہ کرتے تھے۔ آخر ایک سفیر دریافت حال کے لیے مدینہ پہنچا، وہ اصلی واقعہ جو تھا اس کو دریافت کر کے آیا۔ انہوں نے پھر بھی حق کو نہ پہچانا اور اسی پر صبر نہ کیا، بلکہ ایک دفعہ تاریکی میں چھپ کر میری قیامگاہ میں گھس گئے اور مجھے مار ڈالنے کی سازشیں کی۔ وہ دہلیز تک پہنچ چکے تھے، ایک آدمی انہیں آگے آگے راستہ بتا رہا تھا کہ قیس، ارباب اور عزت کے چند آدمی میرے در پر پہرا دیتے ان کو ملے۔ لڑائی کی چکی نے گردش کی اور مسلمانوں نے ان کو قتل کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اہل بصرہ کو طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی رائے پر متفق کر دیا، قصاص لینے کے بعد ہم معاف کر دیں گے۔ یہ واقعہ جو ہے یہ 26 ربیع الاول آخری سن کا یعنی 36 ہجری کا واقعہ ہے۔ آگے جنگ جمیل اور میدان جنگ کا ایک منظر ہے، وہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے 700 آدمی لے کر چلے، کوفہ سے 7000 آدمی ان کے ساتھ ہوئے، بصرہ پہنچتے پہنچتے 20,000 کی جمعیت ہو گئی۔ ادھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 30,000 آدمی تھے۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے آ کر میدان جنگ میں خیمہ زن ہوئیں۔ مزر کے مقابلے، عزت کے سامنے یمنا کے محاذہ غرض ہر قبیلہ خود اپنے قبیلے کا حریف بن کر اترا۔ اس سے زیادہ تر درد انگیز منظر یہ تھا کہ دل گو جو تھے وہ درد محبت سے بےتاب تھے، تاہم اپنے سیاسی عقیدے کے مطابق ایک ہی ماں کے دو جگر پاروں میں، ایک ادھر تھا ایک ادھر تھا۔ دونوں کو حق دو جگہ نظر آتا تھا اور حق طلبی کا جوش برادرانہ محبت پر غالب تھا۔ یہ دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھی، ہر مسلمان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ کل تک جو تلواریں دشمنوں کے سر اڑائی تھیں، اب وہ خود دستوں کے سر و سینہ کو زخمی کریں گی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منظر کو دیکھا تو فرمایا، مسلمان جب زور قوت پہاڑ بن گئے تو خود ٹکرا کر چور چور ہو جانا چاہتے ہیں۔ ایک دوسرے کو اپنے برسر حق ہونے کا اس قدر پختہ یقین تھا کہ کوئی اپنی جگہ سے ایک قدم ہٹنا نہیں چاہتا تھا۔ کوفہ کے بعض قبیلے کے رئیس اپنی بصرہ قبائلی کی مسجدوں میں گئے اور ان کو اس فتنے سے کنارہ کشی کی دعوت دی۔ سب نے بیک آواز کہا، کیا ہم ام المومنین کو تنہا چھوڑ دیں؟ تو اس میں مصالحت یہ پیش کی گئی کہ تاہم دونوں طرف لوگوں کو یقین تھا کہ معاملہ جنگ تک جو ہے وہ طول نہ کھینچے بلکہ باہمی صلح سے طے ہو جائے گا۔ ایک قبیلے کے رئیس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی تحریک کی، وہ کہنے سے پہلے راضی تھے۔ وہاں سے اٹھ کر وہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا، ام المومنین،
اس مہم سے آپ کی غرض کیا ہے؟ فرمایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کی سزا اور اصلاح کی دعوت۔ اس نے کہا ام المومنین غور فرمائیے کہ 500 آدمیوں کی سزا کے لیے آپ نے 5000 کا خون بہایا اور 5000 کے لیے ہزاروں کا خون بہانا ہوگا، یہ اصلاح ہے؟ انداز تقریر اس قدر بلیغ اور مؤثر تھا کہ کوئی جواب نہ دے سکا اور سب نے صلح پر رضامندی ظاہر کی اور سب صاحبوں نے مل کر باہم فیصلہ کر لیا۔ بنو امیہ اور فرقہ سبائیہ کا باہم شب خون مارنا۔ اب ہر فریقین مطمئن ہو گیا، جنگ و جدل کا خیال یک قلم دلوں سے محو ہو گیا۔ یعنی اس طریقے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلحت کی کہ جنگ جو تھی اس کے اسباب ختم ہو گئے اور صلح کی طرف لوگ رجوع ہو گئے۔ صلح کے استحکام اور دیگر معاملات کے بآسانی اور بآشتی طے ہو جانے میں کوئی شک نہ تھا، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا جو فاسد عنصر ادھر شامل تھا، اس نے دیکھا کہ اگر حقیقت میں صلح ہو گئی تو ہم محفوظ نہیں رہ سکتے اور پھر ہماری برسوں کی محنت اکارت جاتی ہے۔ سبائی فرقہ کی کثیر تعداد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی۔ دونوں فریق رات کے پچھلے پہر جب آرام کی نیند سو رہے تھے، سبائیوں نے پیش دستی کر کے شب خون مارا۔ دفعتاً ان چند شریروں نے ہر جگہ آگ لگا دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو روک رہے تھے مگر کوئی نہیں سنتا تھا۔ ہر شخص بدحواس ہو کر ہتھیار کی طرف جھپٹ رہا تھا۔ ہر فریق کے رئیس یہ سمجھے کہ دوسرے نے غفلت پا کر بدعہدی کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصالحت کے لیے آنا۔ صبح تک یہ تلاطم برپا رہا۔ شور و غل بن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ لوگوں نے جنگ شروع کر دی ہے۔ بصرہ کے قاضی کعب بن سور نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ سوار ہو کر چلیں، شاید آپ کے ذریعے سے لوگ صلح کر لیں۔ تو وہ آہنی ہوجد میں اونٹ پر سوار ہو کر اپنی فوج کے قلب میں آئیں، یعنی فوج کے بالکل درمیان میں آ کر کھڑی ہو گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علیحدگی اور شہادت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلا بھیجا۔ تینوں صاحب گھوڑوں پر سوار ایک جگہ مل کر کھڑے ہوئے۔ یہ کیسا پر اثر منظر ہے کہ بدر واحد کے ہیرو اب خود دست و گریبان ہو رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیشن گوئی یاد دلائی۔ دفعتاً دونوں بزرگوں کو بھولا ہوا خواب یاد آ گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کی باک موڑی اور میدان سے باہر نکل کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابن جرموز نامی ایک سبائی نے دیکھ لیا، وہ پیچھے چلا۔ ایک بادیہ میں آ کر جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مصروف ہوئے اور سر بسجود ہوئے، ظالم نے ان کو ایسی تلوار ماری کہ سر دھڑ سے الگ ہو گیا۔ سر اور تلوار لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دیدہ ہو گئے۔ فرمایا یہ وہی تلوار ہے جس نے کئی دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے مشکلات کا بادل ہٹایا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی واپسی کا عزم کر لیا تھا کہ مروان اموی کی نظر پڑ گئی۔ سمجھا کہ ان کی زندگی خاندان اموی کے لیے سنگ راہ ہے۔ زہر میں بجھا ہوا ایک تیر ایسا تاک کر مارا کہ گھٹنے سے پیوست ہو گیا، خون کسی طرح نہ تھما اور آخر اسی حالت میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو تھے انہوں نے بھی جان دے دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمانوں کو قرآن کا واسطہ دینا۔ اب جنگ کے اس قدر تشویشناک حالت ہو چکی تھی کہ کسی طرح رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، تو وہاں پہ دیکھیں کہ امی عائشہ نے قرآن کے واسطے تک دیے، اپنی امت کی اصلاح کے لیے کس قدر یہ تڑپ رہی تھی، وہاں پہ قرآن تک کے تو واسطے دیے مومنوں کو روکنے میں کہ آپس میں جدال نہ کرو۔ کعب بن سور کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قرآن دیا کہ لوگوں کو یہ دکھا کر صلح کی دعوت دو۔ وہ قرآن کھول کر دونوں صفوں کے درمیان کھڑے ہوئے۔ شریروں نے ادھر سے ایسا تیر مارا کہ جاں بحق ہو گئے۔ دوپہر ہو گئی تھی، چونکہ اچانک حملہ ہو گیا۔ فوج کی جو جنرل تھے انہوں نے فتنے سے کنارہ کشی کر لی تھی۔
اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فوج کا پہلو کمزور ہو گیا تھا۔ لڑنے والے کون تھے؟ بھائی بھائی حملے میں ہاتھ پاؤں پروار کرتے تھے اور سر اور سینہ بچا جاتے تھے کہ مقصود اس غیر متوقع جنگ کو روک دینا تھا۔ ہر جگہ کٹے ہوئے ہاتھ اور پاؤں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ سبائیوں کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر حملہ اور بنو ذبح کی دلاوری اور ان کا رجز۔ سبائیوں کا ارادہ تھا کہ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہاتھ آ گئیں تو وہ سخت تحقیر کے ساتھ پیش آئیں گے۔ چنانچہ یہی لوگ خوارج بن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الگ ہوئے تو ان پر جو الزامات انہوں نے قائم کیے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ تم اپنی ماں کو لونڈی بنانا چاہتے تھے۔ چنانچہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بعد اہل کوفہ ان پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ ان کی طرفداروں نے ہر طرف سے سمٹ کر ان کو اپنے حلقے میں لے لیا۔ مصری قبائل اور ان میں بھی بنو عدی اور بنو ذبح کے آدمی جوش سے بھرے ہوئے تھے۔ ادھر سے دشمنوں کا ریلا تھا، ادھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داہنے بکر بن وائل، بائیں ازد، سامنے بنو ناجیہ مادر جو تھے اسلام اور ان کی عزت و احترام کے تحفظ کے لیے اپنی اپنی جان فرزند فدویت کے ساتھ نثار کر رہے تھے۔ اونٹ اپنی جگہ پر کھڑا تھا۔ آہنی ہوج تیروں کی بے بارش سے چھلنی ہو رہا تھا۔ پرجوش بیٹے آگے پیچھے دائیں بائیں آہنی ہوج تیروں کے پہم بارش سے چھلنی ہو رہا تھا۔ پرجوش بیٹے آگے پیچھے دائیں بائیں اس ریلے کو پیچھے ہٹا رہے تھے۔ زبان پر رجس کے فخریہ اشعار تھے۔ بنو اسد کا نعرہ تھا، اے ہماری ماں، اے ہماری بہتر جس کو ہم جانتے ہیں، آپ نہیں دیکھتی کہ کتنے بہادر زخمی کیے گئے اور ان کے ہاتھ اور سر کاٹ ڈالے گئے۔ اب ہر طرف یہ شور تھا کہ اونٹ کو جب تک مار کر نہ بٹھایا جائے گا جنگ خاتمہ نہ ہوگا۔ بنو ذبح اونٹ کو اپنے حلقے میں لیے ہوئے تھے۔ حملہ آوروں میں سے جو شخص ادھر کا رخ کرتا واپس نہ جاتا۔ ان کی زبان پر یہ اشعار جاری تھے، ہم ذبح کی فرزند ہیں، بھاگتے نہیں جب تک سروں کو گرتے اور ان سے سرخ خون کو بہتے نہ دیکھ لیں۔ اے ہماری ماں، اے ہماری ماں عائشہ، گھبرائیے نہیں، آپ کے سب بیٹے بہادر ہیں اور بہادر ہیں۔ اے ہماری ماں، اے پیغمبر کی بیوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی، اے بابرکت و ہدایت، اے بابرکت و ہدایت و یا شاہ سوار کی بیوی۔ لیکن ان کا سب سے زیادہ پرجوش قوی نعرہ جو تھا وہ آگے بیان کرتے ہیں، اے ذبح کے بیٹے، ہم ذبح کے بیٹے ہیں اور اس اونٹ کے پاسبان ہیں۔ موت ہمارے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ ہم موت کی آغوش میں پلے ہیں۔ جب موت اترتی ہے ہم عفان کے بیٹے عثمان کی موت کی خبر کا اعلان نیزوں کی نوکوں سے کرتے ہیں، ہمارے سردار کو واپس کر دو، پھر کوئی بات نہیں۔ جوش کا یہ عالم تھا کہ بنو ذبح کا ایک ایک آدمی آگے بڑھتا اور اونٹ کی نکیل کو پکڑتا، اونٹ کی نکیل کو تھام لیتا تھا، پھر کھڑا ہو جاتا۔ وہ کام آتا تو دوسرا اس فرض کو انجام دینے کے لیے آگے بڑھتا، وہ مارا جاتا تو تیسرا دوڑ کر نکیل کو تھام لیتا تھا۔ اسی طرح 70 آدمیوں نے اپنی جانیں دیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے۔ جس نے دشمنوں میں سے اونٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا اس کا ہاتھ اڑا دیا۔ کہتے ہیں کہ فضا میں گلیوں کی طرح ہاتھ اڑ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیڑ کے چھاٹنے کو خود آگے بڑھے۔ اشتر نقی اصلی نام مالک ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچ گئے۔ دونوں مشہور بہادر تھے۔ تلواروں کے رد و بدل ہونے لگے، دونوں زخمی ہو گئے تو دوڑ کر ایک دوسرے کو لپٹ گئے۔
ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چتلا کر کہا، مجھ کو اور مالک کو مار ڈالو، میرے ساتھ مالک کو بھی مار ڈالو۔ اشتر کہتے ہیں کہ مالک کے نام سے مجھ کو لوگ جانتے نہ تھے، ورنہ میری بوٹی بوٹی اڑا دیتے۔ آخر کار جنگ کا خاتمہ ہوا۔ بنو دبا کے کچھ لوگ ادھر سے بھی شریک تھے۔ یہ دیکھ کر اونٹ ان کی نظروں سے اجھلنا ہو گیا ہو تو ہمارا قبیلہ اسی طرح کٹ کٹ کر مر جائے گا۔ ایک ذبی پیچھے سے آیا اور اونٹ کے پچھلے پاؤں پر ایسی تلوار ماری کہ اونٹ دھم سے گر پڑا۔ حضرت عمار بن یاسر اور محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دوڑ کر ہودے کو سنبھالا۔ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر ہاتھ لے جا کر دیکھنا چاہا کہ کہیں زخم تو نہیں آیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹا کہ یہ کس ملعون کا ہاتھ ہے؟ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہارے بھائی محمد کا بہن کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ فرمایا، تم محمد نہیں مزمم ہو۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے۔ انہوں نے خیریت دریافت کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اچھی ہوں۔ بس آج کا آخری ٹاپک یہیں تک تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جنگ کا خاتمہ آج کا تذکرہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح سے اپنے اسلام کے لیے جان قربان کرنے والا بنا دے، اور اپنے انہی الفاظ کے ساتھ آج کی ہمارا جو ٹاپک ہے اس کا اختتام کروں گی کہ ہم سیرت عائشہ پڑھ رہے ہیں، اور اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا، آپ سب بہنوں کو بھی پڑھانے کا کہ ہماری زندگیاں بے مقصد نہیں ہیں۔ ہم امت کی وہ بیٹیاں ہیں جن کی مائیں اتنی مضبوط تھیں۔ جہاں ماں کا ہی کردار ہوتا ہے تو وہاں پہ بیٹیوں کو بھی اپنا کردار اعلیٰ کرنا چاہیے۔ ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف دنیا اور دنیا داری نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں غرق ہونے کی بجائے اس دنیا کی نفسا نفسی سے نکل کر اپنے دین کے لیے، اپنے اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے ہمیں خود بھی دین سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آگے اپنی اولادوں کو بھی اسی طرح تربیت دینی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔